पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Yeah, that's a forward back. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ اسی کے نام سے اپنا سخن منسوب کرتا ہوں، اسی کے نام سے اپنا سخن منسوب کرتا ہوں، زباں گونگوں نے پائی جس کے اعجاز تکلم سے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ہمارے سبھی ناظرین کو جو اس وقت یہ ہمارا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر چینل سے۔ اس ومید کہ تھی سیری ایسے وار ویتے اللہ تعالیٰ تھینو سارنی وار ویتے اور زو دور کوٹ۔ آج 3 مارچ ہے سن 2022 کے فروری مہینے کا آج تھرسڈے ہے، آج جمعرات ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بڑے اہم موضوعات پہ، اور آج کا پروگرام بڑا خاص ہونے والا ہے، ایسی ہماری توقع ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پہ آج سب سے پہلے بات کریں گے، جس بات کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ سے پورے سوشل میڈیا پہ، اخباروں پہ، ٹی وی پہ چھایا ہوا ہے، وہ ہے کشمیر میں اسکولوں کا دوبارہ سے کھلنا۔ ایک شاعر نے کہا ہے رنگ زیادہ ہے پہلے سے زیادہ رنگ و بو ان پھولوں میں، ہے پہلے سے زیادہ رنگ و بو ان پھولوں میں، لگے خوب من ان کا کتابوں میں جھولوں میں، ہے پہلے سے زیادہ رنگ و بو ان پھولوں میں، لگے خوب من ان کا کتابوں میں جھولوں میں، الہی کرنا حفاظت اب ان معصوم فرشتوں کی، الہی کرنا حفاظت اب ان معصوم فرشتوں کی، کہ بچے جا رہے ہیں اب پھر سے اسکولوں میں۔ کل کم و بیش 2.5 سال کے بعد کشمیر میں اسکول دوبارہ کھلے۔ کووڈ کے جو بادل ہیں وہ آہستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں، تو ون یس زن فضا تت مز شکر اللہ تعالیٰ سن کہ رات یم اس مناظر وچ سری نگرس مز تو باقین ضلعن مز پورے کشیر مز، اسکولی بچوں میں، ان کے ماں باپ میں، اسکولی سٹاف میں کتنا جوش و خروش تھا، اور کل واقعی لگ رہا تھا کہ عید ہے، بچے اتنے خوش تھے۔ تیوتا سو کچھ بچے تو ایسے بھی تھے جو 2 سال 2.5 سال کے بعد اپنے دوستوں سے ملے، کچھ بچے ایسے تھے جو تیسری جماعت میں اسکول گئے ہیں، اب 5th میں گئے، کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے اسکول دیکھا بھی نہیں اس بیچ میں، لیکن الحمدللہ یہ بچے جو ہیں کل دوبارہ اسکول گئے، اسکول دوبارہ پہنچے۔ اور کل ایک ڈائریکٹیو بھی آیا تھا ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کہ پہلا ہفتہ جو ہے وہ منایا جائے گا ہیپینس ویک، اور اس میں جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے ان کی بڑا اہم رول ہے، ان کی طرف سے بھی واضح ہدایات تھیں۔ اور کل کیا کیا مناظر ہوئے اس پہ ہم بات اور کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو ملاتا ہوں آج کی اپنی کو ہوسٹ سے، اپنی ساتھی میزبان سے۔ آج میرے ساتھ ہیں ارم۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رم آپ؟ بس الحمدللہ اللہ کا آپ شکر تو ہے. مجھے شہر خاص سے آپ کا تعلق ہے, جی تو بالکل. وہاں سے کیا مناظر تھے, اور کیا آپ کے گھر میں سے بھی کوئی بچہ گیا اسکول, اور کیا فیلنگز تھی؟ بالکل اس بارے میں آپ سے بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کے ان سے سلام پیش کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ناظرین, آپ جہاں کہیں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, جہاں بھی ہے, چاہے کشمیر سے, کشمیر کے باہر سے یا دیگر ممالک سے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اور صحت یاب ہوں گے. جی ہاں ناظرین, جیسے جاوید صاحب نے پہلے بھی عرض کیا کہ کل ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 2.5 سال کے بعد کشمیر کے بچے جو ہے وہ اسکول گئے. فائنلی کل کا دن وہ دن تھا, وہ مبارک دن تھا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عید کی طرح لگ رہا تھا سب کے لیے, کیونکہ بچے جو ہے فائنلی اسکول جا پائے. اور یہ ایک بہت اپنے آپ میں ایک, مجھے لگتا ہے ایک تاریخی دن تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نامساعد حالات کی وجہ سے اور اس کے بعد کووڈ کی اس وبا کی وجہ سے بچے جو ہے اسکولوں کا رخ ہی بھول چکے تھے. آپ نے کہا کہ میرے گھر پہ, بالکل میرے گھر پہ میرے نیفیوز, نیسز, ایک کازن بھی ہے میرا چھوٹا سا, جو کہ کل اسکول گئے تھے. اور میں نے کل شام کو سب کو کال کرنے کی کوشش کی اور سب سے فون پہ بات کرنے کی کوشش کی, یہ جاننے کی کوشش کی کہ بچوں کا کیسا دن رہا. اور آپ یقین کریں گے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, جیسے میرا کازن ہے, کافی چھوٹا ہے, 6 سال کا ہے, اسے تو اسکول کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. اس کے لیے یہ مطلب اس نے ساری نرسری, LKG, UKG, اس نے سارا آن لائن ہی, اس کو گھر بیٹھے ہی پتا چلتا تھا گھر بیٹھے ایک اور کلاس میں ایگزیکٹلی. اس کے لیے اسکول کا, اس کے دماغ میں ابھی تک اسکول کا کچھ احساس ہی نہیں کہ اسکول ہوتا کیا ہے. تو وہ بڑا ہی یہ تھا کہ مجھے اسکول نہیں جانا ہے, میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ابھی تک اسے اسکول کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ فرینڈس کیا ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ میری جو کچھ اور رشتہ داروں میں سے ایک جو کہ تھوڑی بڑی ہے اور آئی تھنک 7th 8th اسٹینڈرڈ میں ہے, ان کے تو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی. ایک بات عرض کرتا چلوں یہاں پہ رم کے, کل جب بچے اسکول گئے تو دیکھنے میں آیا کہ اسکول بیگ جو ہے نا, بھاری اسکول بیگ دوبارہ ان کے کندھوں پہ آ گیا. حالانکہ جو ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ہیں جناب تصدق حسین میر صاحب, ان کی طرف سے واضح ہدایات تھیں. بلکہ کل ہمیں بڑی خوشی ہوئی, مسرت ہوئی, سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے بڑا یہ اس کا چرچا دیکھا کہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کل خود اسکولوں کا معائنہ کرنے کے لیے گئی, ڈاؤن ٹاؤن میں اور بہت دیگر ساری جگہوں پہ, اور کل انہوں نے خود بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کل. تو یہ ایک سمبولک جسٹر تھا, جس کی اصل میں ان کا جو مقصد تھا یہی پیغام پہنچانا تھا سبھی تک کہ بچوں کو ابھی آپ سٹرس میں مت ڈالو. کتابوں کا اب یقین کریں, کل میں لال چوک سے گزرا تھا تو 2 بچے بڑی وہ مشکل سے وہ اپنے بستے اٹھا پا رہے تھے. تمہوں نے سکولی بیگ میں تیتہ گئی, مطلب پہلے ہی دن واضح ہدایات تھیں. وردی کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات ہیں کہ کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا, کیجولز میں جا سکتا ہے جس بچے کے پاس وردی ہے. کیونکہ ایک اور ایشو تھا ارم کی, جو بچے آج سے 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے اسکول گئے, ان کے وہ جو کپڑے تھے, کوٹ تھے, پینٹ تھے یا کارڈیگنز وغیرہ, تو چھوٹے ہو گئے تھے. کا ایج ہے ان کا. اور یہاں سے جو ہماری اکنامی ہے وہ بھی تھوڑی سی ابھی سست چل رہی ہے. بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہو گئی ہے, نہ کے برابر ہے. تو ایسے میں اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں تو اسکولی فی, اور ان کے بعد کتابوں کا خرچہ, باقی ساری چیزیں, تو پھر یہ ایک اضافی برڈن ہے کہ اگر ان کو ہم اس چیز کے لیے تھرسٹ کریں کہ نہیں جی آپ کو اسکولی وردی میں ہی آنا ہے, اگر اسکول کی وردی نہیں ہوگی تو بچوں کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. ایسی شکایات نہیں ملی ویسے, لیکن یہ جو کتابی بستے ہیں, اسکول کے بیگ ہیں, کل بھی بچوں نے پورا جو ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے بچوں نے وہ اپنے ساتھ لیا تھا. اور بہت اچھا نہیں لگتا یہ سب چیزیں ہم ابھی بول رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں تصدق صاحب سے, اور مزید گزارش کریں گے کہ وہ جو ان کے کام ہے اس میں تھوڑی سی صورت لائیں, مزید صورت لائیں. کل وہ بڑے ایکٹیو تھے پورے فیلڈ میں. اور ایک چیز بڑی خاص دیکھنے کو ملی کل کہ سرکاری اسکول بڑی دلہن کی طرح سجائے گئے تھے کل, خاص طور سے. پرائیویٹ سکولز اس معاملے میں تھوڑے سے کنجوسی دکھائی ہے, کسی نے کہیں پہ دیکھنے کو ملا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں. اور
موسم کے حوالے سے اور سڑک کے حوالے سے جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں، سڑک کے حوالے سے ہماری ہمیشہ گزارش یہی رہتی ہے کہ جب بھی آپ سفر کرنا چاہیں اس سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ، تو ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر، ادھم پور یا پھر جموں سے رابطہ کریں سفر سے پہلے. لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق چھوٹی گاڑیوں کو آج دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ بڑی گاڑیوں کو آج قاضی گنڈ سے ادھم پور جانے کی اجازت ہوگی. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج کشمیر میں دوبارہ رینز ہو سکتی ہیں، بارشیں ہو سکتی ہیں، یا کہیں کہیں پہ برف باری بھی ہو سکتی ہے. جموں میں بھی ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے. لیہ میں موسم خشک رہے گا. درجات کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ سری نگر میں 6 ڈگری، جموں میں 20، جبکہ لیہ لداخ میں 4 ڈگری کے آس پاس دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کی توقع ہے. اور ہمارا ہوتا ہے پروگرام میں ایک گانے کا اہتمام، ایک نغمے کا اہتمام، جو ہم بالکل الگ الگ زبانوں میں، کیونکہ رنگا رنگی ہے، ہم ایک ایسا علاقہ ہے یہاں جہاں پہ مختلف لوگ، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. اور ایسے میں جب ہم اس پروگرام میں مختلف زبانوں میں گائے گئے نغمے آپ تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو بھی وہ ایک گلدستہ نہیں ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ایک منظر آج بھی ہم کو دیکھنے کو ملے گا. اور ایک اور بات کہ نغمے کے بعد جب ہم لوٹ کے آئیں گے، جب ہم آپ کو آج کی گیسٹ سے ملائیں گے، تو یقین مانیے آج کا پروگرام آپ کو بہت دنوں تک یاد رہے گا. حال ہی میں 10ویں کے جو امتحانات ہوئے ان میں امتیازی پوزیشن، جب ہم نے سوچا، ہمارا معمول ہوتا تھا یہ کہ ہم جو فرسٹ پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو لاتے تھے اپنے پروگرام میں، لیکن ابھی کیا ہوا کہ 19-20 بچوں نے فرسٹ پوزیشن ہی لائی. لیکن آج کچھ خاص ہونے والا ہے، اور آج عالمی سطح پہ ایک دن منایا جا رہا ہے WHO کی طرف سے، ورلڈ ہیئرنگ ڈے. اس حوالے سے بڑی اہم بات ہوگی، اور گیسٹ جو آج ہمارے ہیں اس حوالے سے بڑے ہی اہم ہیں. پہلے ارم کیا انتخاب ہے آج نغمے کے حوالے سے؟ پنجابی گانا ہے. پنجابی گانا، ہاں، سشمتا بنرجی کی آواز میں یہ پنجابی نغمہ آیا چاہتا ہے. نغمے کے اس پار ہم دوبارہ ملیں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بوہے باری آتے نال کندا ٹپ کے، بوہے باری آتے نال کندا ٹپ کے، میں آواں گی ہوا بن کے. بوہے باریاں ہے، بوہے باریاں، بوہے باریاں تے نال کندا ٹپ کے، بوہے باریاں تے نال کندا ٹپ کے، میں آواں گی ہوا بن کے. بوہے باریاں ہے، بوہے باریاں. کے پے تک کے ڈونگے پانی آج پھر دیوے پہ بل کے، چل چڑھ داتے سارے لوگ کے پے تک کے ڈونگے پانی آج پھر دیوے پہ بل دے، دیوے پہ بل دے. کنڈ لنگ جاگے کچا کڑا بن کے، کنڈ لنگ جاگے کچا کڑا بن کے، میں آواں گی ہوا بن کے. بوہے باریاں ہے، بوہے باریاں، بوہے باریاں تے نال کندا ٹپ کے، میں آواں گی ہوا بن کے. بوہے باریاں ہے، بوہے باریاں. دل دیا راہ تے پیر نہیں
सकते दिल दिया रहा उते पैर नहीं लगते मुकद्दरा दे लेके है मिट नहीं हो सकते मिट नहीं हो सकते मैनू रब ने बनाया तेरे लिए ओए मैनू रब ने बनाया तेरे लिए ओए मथे तेरा नाम लिख के बूहे बारिया है बूहे बारिया ते नाल कंधा टप के मैं आवागी हवा बन के बूहे बारिया है बूहे बारिया है बूहे बारिया है बूहे बारिया گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سنٹیکس سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت چو چاروٲے چھِ سانہِ بہتر لسنہٕ بسنہٕ باپتھ تھٔز اہمیت تھاوان مگر دۄہ دِش چہِ زندگی منٛز چھِ یِمن مختلف خطرات تہٕ نۄقصانات ہٮ۪کان درپیش یِتھ بازی چھِ قیمتی جانور از جان تہِ گژھان یِتھوٕے نۄقصانو نِش بچنہٕ تہٕ کُمٕے باین تحفظ دِنہٕ بعد چھِ بھارت سرکارٕچ لایف سٹاک انشورنس سکیٖم امہِ سۭتۍ چھُ ممکنہٕ نۄقصان کِس صوٗرتس منٛز بچن پایہِ سرکار چھِ اتھ سکیٖمہِ تحت انشورنٕکۍ قٕسطہٕ یعنی پریمیم برنس منٛز 50 پٮ۪ٹھ 70% سبسڈی تہِ دِوان گاو حظ گٔے بٮ۪مار پتہٕ کریٛاس علاج ولاج واریاہ تہٕ مگر گاو نہٕ حظ گٔے نہٕ ٹھیٖک پتہٕ گٔے لاسٹ سٹیجس پٮ۪ٹھ حظ مۄیہِ پتہٕ سُہ گاو پتہٕ کٔر انشورنس کٔرِم پٔکۍ اَتھ پتہٕ حظ ترٛٲے اَسہِ تِمو تِم پونٛسہٕ تورٕ تہٕ اَسہِ حظ کوٚر وۄنۍ نٔو تہِ انشورنس گووَن لائف سٹاک انشورنس سکیٖمہِ متعلق تفصیلات زاننہٕ باپتھ کٔرِو لائف سٹاک بورڈ کشمیرس سۭتۍ أزۍ رٲبطہٕ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے اور جو یہ شو ہے ہمارا یہ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک دو دوست ہیں ہمارے جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں آج کی جو تاریخ ہے وہ 3 فروری کہی ہے جبکہ آج 3 مارچ ہے مجھے کریکٹ کرنے کے لیے شکریہ اور میں معذرت چاہتا ہوں اس غلطی کے لیے حالانکہ سبھی کو پتہ ہے آج مارچ کا مہینہ چل رہا ہے لیکن شاید مجھے دھیان نہیں رہا ہوگا اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں اور پروگرام میں ہم نے بات کی اس نغمے سے قبل کہ آج ایک خاص دن منایا جا رہا ہے آج ورلڈ ہیئرنگ ڈے ہے آج قوت سماعت کا جو ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن WHO منا رہا ہے پچھلے کم و بیش 14 سال سے 2007 میں اس کی شروعات ہوئی اور آج دوبارہ ہے 3 مارچ اور آج یہ دن پھر سے منایا جا رہا ہے اور اس کا سلوگن جو ہے اس دن منانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اشخاص قوت سماعت سے محروم ہیں یا کسی اور ایسی طاقت سے محروم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دی اس کو ہتھیار بنائیں کیسے اس سے ابھارا جائے ان بچوں کو ان والدین کو کیسے سپورٹ کیا جائے جو ایسے بچوں کی پرورش کرتے ہیں ایسے ٹیچرز کو کیسے سپورٹ کیا جائے جو ان بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لے جا رہے ہیں اور ایسے اسکول قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایسے بچوں کو پڑھایا جائے ایسے بچوں کو لکھایا جائے انہیں جو مروجہ تعلیم ہے اس سے آشنا کرایا جائے ارم آپ کے ذہن میں بھی آج کے دن کے حوالے سے کچھ بات تھی جو آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بولنی ہے
جی ہاں، بس بتائیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کا جو دن ہے عالمی یوم سماعت کا دن جو 3 مارچ کو منایا جاتا ہے، اور 2000 جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2007 سے WHO نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا۔ اس دن کا مین مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو قوت سماعت ہے اس پر اور جو شور کی وجہ سے جو سماعت پہ مضر اثرات پڑتے ہیں اس پر جو ہے آگاہی پھیلانے کا دن ہے۔ آج کے دن جو ہے ہندوستان اور بیرون ممالک میں بھی سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور دیگر جو ہے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کا جو مقصد وہ یہی رہتا ہے کہ لوگوں میں آگاہی پھیلائی جائے، اس سماعت کے حوالے سے آگاہی پھیلائی جائے۔ اخ صوفی شاعر کشیر ہند بڑا بزرگ صوفی شاعر یہند اخ شعر پہ میں یاد، اگر چشمن بنی گوش بمانے کن، اگر چشمن بنی گوش سو چھے بڑ وستکاری، اگر چشمن بنی گوش سو چھے بڑ وستکاری، مگر اے صاحب ہوش نہ ہر شب رستگاری۔ حالانکہ انہوں نے کسی اور پیرائی میں یہ شعر کہا ہے، لیکن آج جب ہم آج کے مہمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج چھن اس پچھ ہنمت کی، آج چھن مت اس پچھ بائی، مگر ایک نہیں دو۔ جیسے میں ابھی میٹرک کے ایگزام کی بات کر رہا تھا، اس میں جو رزلٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی وہ 19 بچوں نے حاصل کی، جنہیں 500 میں سے 500 نمبرات آئے۔ لیکن اگر ہم حقیقتاً دیکھیں کہ ایک بچہ ایسا بھی تھا اس ایگزام میں جو قوت گویائی سے، قوت سماعت سے محروم ہے، تم چھن بوزت ہیکان کیا، تم چھن ونت ہیکان کیا، مگر تب بھی انہوں نے اس ایگزام میں کم و بیش 84% نمبرات حاصل کیے اور عام بچوں کے ساتھ ایگزام میں بیٹھے۔ یہ بڑی اچھی ایسی بات کی جس پہ مطلب رشک آتا ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے اپنی اس کمزوری کو طاقت بنا کر کے اس ایگزام میں بیٹھے اور بڑے شاندار طریقے سے اس امتحان کو پاس کیا۔ مجھے ایک اردو کا شعر یاد آتا ہے کہ کتنی دلکش ہے خاموشی تیری، کتنی دلکش ہے خاموشی تیری، ساری باتیں فضول ہوں جیسے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ملائیں گے محترمہ فرزانہ سجاد صاحبہ سے، جو کہ میری بائیں جانب بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا تعلق ہے ابھینندا جو ہمارا سکول ہے اس سے ان کا تعلق ہے، جہاں پہ ایسے بچوں کو جو جسمانی طور خاص ہیں ایسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور میرے دائیں جانب بیٹھی ہوئی ہیں مہروشہ محی الدین۔ مہروشہ محی الدین 10ویں جماعت کے امتحان میں ان کو ایسے بچوں میں جو جسمانی طور خاص ہے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور یہ بول نہیں سکتی ہے، یہ سن نہیں سکتی ہے، لیکن محسوس ضرور کریں گی۔ یہ آج کے پروگرام میں جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، آپ میں سے جن کو بھی مہروشہ کو مبارکباد دینی ہے اس کامیابی کے لیے، 417 نمبرات مجموعی طور پہ حاصل کیے مہروشہ نے اس پروگرام میں، اور آج ہم جانیں گے کہ ان کے ٹیچرز نے کیسے محنت کر کے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اور پہلے آپ دونوں کا خیر مقدم اور السلام علیکم۔ فرزانہ جی، ان سے تو ہم خیر بعد میں تھوڑا سا جانیں گے، آپ کی وساطت سے ہم اشاروں میں بات کریں گے ان سے، لیکن پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو ابھیدانندا اسکول جو ہے ہمارا ابھیدانندا ہوم، ہاں بالکل، یہ جو ہمارا سولنا میں ہے، یہ کب قائم ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ کب سے منسلک ہیں اس اسکول کے ساتھ، اور آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ یہ جو ابھیدانندا ہوم جو ہے یہ 1941 میں اسٹیبلش ہوا ہے، 1941 میں جی، اور سب سے پہلے اس میں ویژولی امپیئرڈ کے لیے بنا تھا، ہوم بنا تھا بلائنڈ ہوم کے، تو 1975 میں یہ پھر ان کا ایک کمپوننٹ بنا ڈیف اینڈ ڈم کا، جو یہ اسپیشلی ایبلڈ ہے ان کے لیے، تب سے یہ ہو گیا ہے سٹارٹ، جی 1975 سے 1975 سے یہ جو ڈیف اینڈ ڈم کمپوننٹ، اوکے 1941 میں ویژولی امپیئرڈ جو بلائنڈ سے جو دیکھ نہیں پاتے ہیں وہی، تو اس حساب سے کم و بیش 80 سال ہو گئے ہیں، اور اس حساب سے بھی تقریباً 50 سال جو آپ یہ اس اسکول کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اور آپ کا جو اس اسکول میں سفر ہے کب سے شروع ہوا، اور اس سے پہلے آپ نے کیا کوئی خاص ٹریننگ حاصل کی تھی اس حوالے سے کہ آپ
اس اسکول میں اس خاص سبجیکٹ میں آپ ٹیچر آ گئی؟ جی ہمارے وہاں پہ 15 ٹیچرز ہیں جنہوں نے سب نے ٹریننگ کی ہے CRC بیمنا سے، کمپوزٹ ریجنل سینٹر بیمنا سے، اور ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں اس کے لیے، سائن لینگویج کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور علی جنگ یونیورسٹی ہے یہاں ممبئی میں، وہ بھی آئے ہیں، وہاں سے آتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، وہ بھی ان کی وجہ سے ان کی طرف سے بھی ہمیں وہ بھی اسپیچ اینڈ ہیئرنگ لاس وہاں پہ جو امپیئرمنٹ ہے وہ بھی ان کے انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ، وہ ہمیں دیتے ہیں ٹریننگ. اس ہر سال آتے ہیں وہ وہاں پہ ہمیں، مطلب 2-3 جگہ پہ ٹریننگ بیسکلی زیادہ CRC سینٹر سے ہمیں. تو اخ کتھن یہ انسان اگر کنس ست کت انسان کرے اگر نہیں سہ اور واپس کہین جواب دی انسان پسر تنگ تو آپ نے والنٹیرلی ایک ایسا پیشہ چنا جہاں پہ آپ ڈیف اینڈ ڈمب کے ساتھ ان کی زبان بن رہے ہیں، ان کے احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کو آپ ایک طرف سے ہم یہ کہیں کہ آپ ان کے کان بن رہے ہیں، آپ ان کی زبان بن رہے ہیں. جی تو کیسے من میں آیا یہ کہ ات فیلڈس کن گژھو، ات مز ضرورت؟ یہ تو بہت ہی اچھے بچے، مطلب یہ جو ان کے لیے جاب کر رہے ہیں یہ تو سب سے بیسٹ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ، اور ہمیں ان کے یہ تو آلریڈی سائلنٹ میں ہی ہوتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی کلاس روم میں سائلنٹ رہنا پڑتا ہے. سائن لینگویج کے تھرو ہم ان کو سکھاتے ہیں سارا کچھ، مطلب بکس تو سیم ہے سب کی لیکن ان کی کچھ ڈفرینس تھی، 2-3 بکس ہے، باقی یہ جو باقی ہم اس کو سائن لینگویج کے تھرو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں ان کو، اور ان کو ایسے ہی اچھے سے سمجھ آتا ہے. ہماری اپنی ٹریننگز بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے اپنے والنٹیرلی اس شعبے میں جانے کا جو ہے انتخاب کیا، اور آپ کا اپنا یہ چوائس تھا کہ آپ ایسے ہی بچوں کو پڑھائیں؟ ہاں ہم ضرور، اور کیا ہم سب ٹیچروں نے یہی، ہم اور فخر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، اور یہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھے بچے ہیں. زن اس وچھ کہ 10 شُریو تہندیو یم زن ایگزامس من بیٹھمت تمو ساروی انمت اصل نمبر، 4 نمبر پھت ونو تہندِ طرف کیازِ کہ 417 نمبر ان سو بچہ یمس میں پتہ بوزن کیا یمس میں پتہ ونن کیا، اس کے بعد اظہار نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں ابھی وہ سمد میر صاحب کے شعر کے حوالے سے کہہ رہا تھا، پزی یمو بنومت پنن اچھن بنایمو کان، پنن اچھن بنایمو زیو. تو جس طرح سے انہوں نے پھر ایگزام میں بیٹھے تو یمن سے کرو محروز شاہ سے کت تو سہ کرو تہندِ طرف تہندِ وساطت سان کہ گۄڈنیتھٕے کٔرتو تُہۍ یمن سانہِ طرفہٕ مبارک کہ ایسا یہ یمن یُس زن اس سٹھا خوشی کہ یہ بچی اس پرسو امس کہ امس چھا پتہ کہ 10 ہندس امتحانس مز یم سات امس اوترٕ ییٖتیاہ نمبر آئے ام کت پٲٹھۍ بوز یہ رزلٹ درٛاو تو یُس زن سۄ خوشی ٲس سۄ کمہِ حساب کٔر أمۍ ایکسپریس یمن پرژھِو تُہۍ سانہِ طرفہٕ؟ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب ہم گھر پہ ہی بیٹھے تھے لیکن ہم سوچ رہے تھے اس گھان سکول وکول کہین اس کٹ کرو یہ پتہ کور یمو کانٹیکٹ سکول والن ست کورک کانٹیکٹ کہ اس کس پہ پرو کیا کرو پتہ دیت اس یمن واٹس ایپ نمبر ہو تمن سارنی اس واٹس ایپ یمن چلان فونس پہ اس دیت یمن پتہ اسائنمنٹ تھرو واٹس ایپ کووڈس مز تاکہ یہ ہکن سکول یت کہین تو یمو کور پتہ یس یمن کنسرن ٹیچر سبجیکٹ پرناوان یمن الگ الگ سبجیکٹ یمو کور تمن سی الگ الگ کانٹیکٹ تو الگ الگ روزو تمو دیت تمن پنہ حساب پن سبجیکٹ کیا کرو تھی لرن کیونکہ آن لائن کلاس ہیکو نی دت بالکل کہین تو یمو کور تمے سۭتۍ اسائنمنٹ دت یمو کور تم تھی پہ پریپیئر تو یمو کور پن. اچھا یم سات امس رزلٹس من بوز کہ یہ امس فرسٹ پوزیشن آمت تو امس کۭژاہ خوشی گئی اگر امس یت کن ونو یہ الٹیمیٹ خوشی امس کۭژاہ خوشی گئی؟ دپان ییٚلہِ مےٚ رِزلٹ بوٗز بہٕ گٔیَس واریاہ خۄش مےٚ وٕچھ مارکس پنٕنۍ تہِ تہٕ بہٕ گٔیَس واریاہ زیادٕ خۄش. اچھا ان کے پیرنٹس کا کیا رول رہا ہے، کتنا سپورٹ رہا ہے، کیا ان کی یہ جو جسمانی معذوری ہم کہیں گے یا جسمانی طور یہ خاص ہے قوت سماعت سے قوت گویائی سے محروم ہے تو کیا کبھی
ان کے پیرنٹس کہ یہ سامنے آ گیا یہ کہ نہیں اب یہ ان چیزوں سے محروم ہے تو چلو چھوڑو, یا اس کے جو پیرنٹس ہیں کتنے سپورٹو ہیں اس کے لیے؟ کہتے سہ سپورٹ کران ہر وز سہ روزان پتہ پرنس خطر سکولس مز تم ستن پیرنٹس رول زیادہ پان ٹیچر پیرنٹس سوسائٹی ترین زیادہ پان رول. پیرنٹس رول یہ کہ تم کران انان سکول ٹائمس پہ انان ٹائمس پہ نوان پرناوان ٹیوشن سوچان سبجیکٹ وائز مطلب وچان کس کیا سبجیکٹ پرناون اور پیرنٹس تم خاطر واریاہ سپورٹ کران. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب آج ہم اسٹوڈیو آئے تو ان کے فادر جو ہیں غلام محی الدین صاحب تو وہ ان کو لے کر کے آئے ہیں. مین سپورٹ سوئی کہ وین کھرو سے وین تو وین پہ WUYAN وین وین پامپور. اخ چیز کور میں مارک فرزانہ جی یہ کہ یس زن یہ ہاوان تہ یہ ہاوان تہ لکٹ اشارہ مگر تھی تک ایکسپلین کران بوڑ یہ گومت ایکسپیرینس ستہ یہ کہ تہ تران سا یہ فکر واریاہ زیادہ کیونکہ سائن لینگویج ہچنان بیان پن فرینڈ سرکل پن تہ الگ لینگویج کٔرمٕژ یم سی زیادہ پان پرناونس من الگ سائن لینگویج مگر یمن تہ پن الگ لینگویج یم سہ تمن تران فکر کہ یم کیا یژھان مطلب ون. اچھا سو فرینڈسن سے حالانکہ ان کے لیے وہ بڑا بیسک ہے لیکن تب بھی ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور وہ پیرنٹس جو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر جسمانی طور پہ ایسی کوئی دشواری ہے ان کے بچوں میں ایسا کوئی ایشو ہے تو وہ بچے جو ہیں ان کے والدین جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے. ایک ایکٹیویٹی ہم کرائیں گے ابھی مہروشہ سے, لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے سے لوٹ کے آئیں گے تو فٹافٹ آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں اور آج کے مہمانوں سے سلسلہ کلام جاری رہے گا. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی, وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. وچ کت کن یت کلس تل بہت نندر کران امس ما کان خیالہ پرس کوت نقصان کور ام زہریلن وت ہے تھود ان ہے یمن کلین دوا دپ مے وت تھود ہاں تلزا ہاں ہائی کین گو سگو کسنا دوا کین ون وچ خاب یت کن انک تی کل دوا انونا کول دوا خاص بیڑس ساری لوک دپا یہ کوتا جان تو زبر دوا یتھے کین روڈم تیتھے کرتے ہوشیار. اما یہ کسنا کل دوا یت ییت مانگس ناو رودم نے یاد کیا البتہ کین چھ سبز. ہاں ہو گیڈو ہاں ڈاکٹر صاحب لوت کرس ڈاکٹر صاحب اک منٹ ڈاکٹر صاحب سن تم کل تیلس کیا ناو. یہ کیا سا ہندوستان پیٹرولیم HPTSO کل تیل. ات CID کی طرف ساروی برو اپروول دن آمت تو بازرس مز کٕننٕچ لائسنس اجرا کرنا. یہ ہسا ساروی کل تیلو کھتہ سستہ تیل سکاسٹک تسلیم کرنا آمت کل تیل. یہ 100 لیٹر آبس مز صرف 2 لیٹر رلاون.
یہ تیل کت بنہ یہ کیا سا بنہ وادی ہندن تمام HP ڈیلر نش HP TSO یو سنان خوابن تعبیر تس بنان گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت नाजरीन कराम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK। वो सुबह कभी तो आएगी कि अरमान बिलाखिर पूरे हो गए। ये शह सुर्खी है उर्दू रोजनामा की, जिसमें कल के हवाले से खबर शाया है, जो कल स्कूल्स जो खुल गए उस हवाले से जो खबर है उस के हवाले से ये शह सुर्खी है। साथ में ये भी लिखा है कि वादी में तालीमी इदारों के खुलने पर तालिब इल्मों, वालिदैन और उस्तादों के चेहरे खिल गए। बिल्कुल, इस पे तो हम आज प्रोग्राम के आगाज में ही बात कर रहे थे। एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, उसकी एक सुर्खी है 12 अजला में कोरोना से कोई मुतासिर नहीं, 22 माह बाद तादाद 40 से कम, 7वें रोज भी कोई फौतीदगी नहीं, वादी में 18, जम्मू में 18। अंग्रेजी रोजनामा की सुर्खी है कि इंडिया विल नॉट स्पेयर एनी एफर्ट टू ब्रिंग होम इट्स सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन, PM मोदी। Relatives of students stuck in Ukraine stage protest in Jammu for immediate evacuation. Help desk for Ukraine evacuees established at Delhi airport. एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी दो ज़ैली सुर्खियां। श्रीनगर में होने वाले 80% जराइम का ताल्लुक मनशियात के साथ जुड़ा हुआ, मनशियात मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी के लिए कोशां, एजाज असद। मनशियात के पैसे से बनाई गई जायदाद को जब्त किया जाएगा, SSP श्रीनगर। और एक सुर्खी है खरीव सीमेंट फैक्ट्री में 2 सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर दम घुटने से बेहोश, एक की मौत वाक़या, दूसरा ज़ेर इलाज। अल्लाह ताला उनको शिफा करे और उन जो इसमें जिनकी मौत हुई अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। उर्दू रोजनामा की सुर्खी है कि सिविल इंतजामिया में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 25 JKS समेत 26 अफसरों के तबादले और नई तकर्रियां। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, उसकी सुर्खी है JKSSB मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट्स। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। Heavy snow spell predicted between March 6 and 7। जी जावेद साहब, लगता है जो कसर रह गई थी जनवरी में बर्फबारी की, वो अब शायद मौसम बहार में होने वाली है। और एक आखिरी अखबार मेरे हाथ में, उसकी एक सुर्खी है साइटिंग ऑफ हांगुल heard in Dachigam brings cheer to conservationists, encouraging sign of a bright future, say wildlife experts on boost to Hangul population। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आलमी सतह पे मनाए जाने वाले दिन, जो कुव्वत समात के हवाले से आज मनाया जा रहा है WHO की तरफ से पूरे दुनिया में। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो हमने जिन मेहमानों को दावत दी है, उनमें एक तो है जो अभिदानंदा स्कूल, अभिनंदा होम जो है हमारा सोलेना में, वहाँ की टीचर है फरजाना सजाद गुल। और इसी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली, अभी तो 11वीं जमात में आ गई, 10वीं जमात में रिसेंटली जो रिजल्ट्स निकले उनमें जो टॉपर थी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की, महरूशा महिदीन, वो भी आज हमारे साथ हैं। और एक हमारे साथ ही बहुत सारी मुबारकबादें आई हैं महरूशा के लिए और मैडम के लिए, लेकिन एक मैं पढ़ना चाहूँगा माविन परवेज साहब का एक मैसेज। उन्होंने कहा है कि जो डिसेबिलिटी है, जिसको हम कह रहे हैं डिसेबिलिटी, तो डिस का जो मीनिंग है वो इन्होंने दिया है कि ये दिस मीन डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंटली, I for intelligent and S for souls, differently intelligent souls ability। तो ये इनको हमसे ख़ास बनाती हैं। और वाक़ईतन अगर एक बच्चा जो कुव्वत समात से, कुव्वत गोयाई से महरूम है, उसके बाद भी नॉर्मल बच्चों के साथ एग्ज़ाम दे,
एग्ज़ाम में बैठे और उसमें टॉप करे, 417 नंबरात हासिल करे, तो ये मेरे ख्याल से 500 में से 1000 बल्कि 5000 से भी ज़्यादा हम मान के चलेंगे। और फरजाना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब ऐसे बच्चे आपके पास आते हैं तो इनकी पढ़ाई का जो सिलसिला है कितना डिफ़िकल्ट रहता है, कितनी परेशानियां आती हैं उस सफ़र में, और आप उनको कैसे टैकल करती हैं? ये तो बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप का जॉब है इनको पढ़ाना, तो मगर तो खतर पे पे पान साइलेंट टीचर अचान नॉर्मली गुड मॉर्निंग करान या सलाम बचन करान पे सिर्फ कर हिसाब तो गुड मॉर्निंग ठीक, तो तमुक लैंग्वेज वनो बह तुम करान गुड गुड गो ये मॉर्निंग गो मतलब ये फ्लावर सुबह गसान गुड गुड मॉर्निंग हाँ तो तम सा विश लगान कि सुबह टीचर आ पे टीचरस रोजन बिल्कुल साइलेंट यही लैंग्वेज पे सह टफ पे कत पे टीचरस कर ऑलरेडी पान थप करती पे योर पे लेकिन उस खामोशी को फिर जुबान देना, ये आप अभी कह रहे हैं कि एक तो ऑफलाइन क्लासेस थे नहीं, ये तो आपका एक वो कांटेक्ट भी नहीं था, व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें असाइनमेंट्स भेजना, फिर इनका पढ़ना और फिर ऐसे टॉप करना, मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एक नामुमकिन सी चीज़ लग रही है। तो आप के साथ जो वहाँ पे टीचर्स हैं, कैसे आप इस चीज़ को एक मिशन बना के आगे चल रहे हैं? अलग अलग सब्जेक्ट मतलब नॉर्मली बचन 5 सब्जेक्ट मैं कर फिलहाल मैट्रिक मैट्रिक कोर तथ मन थोमित गोड़े मतलब बोर्ड स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वालन कर 2 सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज, मैथमेटिक्स बे साइंस क्या सह टफ हेकान ज्यादा हैंडल कर कहें सह ऑनवर्ड 6th ऑनवर्ड्स मतलब 6th डिफरेंट बनोमुत। मैथ खतर मैथ के बदले आर्ट एंड ड्राइंग, साइंस बदले होम साइंस तथ पे प्रैक्टिकली एंजॉय करान तथ सब्जेक्टस असल पे मतलब या पलो सुवन तथ पे कटिंग टेलरिंग तथ मन सोरी तो बे आर्ट ड्राइंग तथ में बिल्कुल करान पे हाँ बेसिक हेचनान 5th तक 5th नर्सरी पे 5th तम हेचनान मैथमेटिक्स बेसिक मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब जरूरत लगे स्कूल के बाहर मन लगे सह जरूरत मतलब एड कित पे या हिसाब किताब मतलब वनो तो तम पे कर असल पे बाकी रूद 3 सब्जेक्ट उर्दू इंग्लिश SST तिम कर बिल्कुल असल पे मतलब और बे थोमुत तथ कम कम मतलब अगर सिलेबस बिल्कुल कम अगर नॉर्मल बच्चस सपोज 10 लेसन्स थवान तम मजीद 5 लेसन्स या थवान 6 सह ज्यादा खतर और मे बसान नॉर्मल बच्चे सान स्कूल मन तुथ एफिशिएंट ये एफिशिएंट हेकान वनथी योत क्या बाकी कर सारी खुद लर्न कर असल मतलब एग्जामस मज कर असल पे हर कुन जाए बे हर कुन मज पार्टिसिपेट करान मतलब लड़का अगर या लड़की अलग अलग मज करान मतलब एक्टिविटीज मज हिस्सा असल पे कर हर कुन मज फील्डस में पकान ब्रो। जी रमा आप कुछ पूछ रहे थे? जी मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि कोविड में हमने देखा कि आम बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल जो हालात पैदा हुए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई। अभी आपने कहा कि इनके लिए ऑनलाइन क्लासेस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑनलाइन में इनको पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी स्कूल नहीं था उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी की। इस पर आप थोड़ी वजाहत करेंगे कि किस तरह से आपने इनको पढ़ाया स्कूल ना होने के बावजूद, और किस तरह से आप इनसे कांटेक्ट में रहे और किस तरह से आपने अपना जो है फर्ज वो उसको पूरा किया? स्कूल वालों ने भी इनके लिए बहुत अच्छा किया। अलग अलग टीचरों ने इनको मतलब अलग अलग सब्जेक्टन पे दुत तिमन मतलब व्हाट्सएप कोरनखन असाइनमेंट बन तमो शॉर्ट मतलब बन थी ताकि एग्जामस मज हेकन कर। हाँ बे दम कत कि खासकर मैट्रिक स्टूडेंट्सन यमो कोर मे सत अलग रुजू मतलब अलग कोर यमो कांटेक्ट यम पत मे घर कोर मे तथ कोविडस मज कोर मे बराबर गाइडलाइन अप टू एग्जामस तम बराबर तथ मज मारूशा ये मे घर पढ़ने।
جی جاوید صاحب بولتے ہیں کہ استاد ایک قوم کی بنیاد ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے اساتذہ کی وجہ سے ہی آج ہماری جو قوم ہے وہ آگے کی اور جا رہی ہے. آج ہمارے بچے جو ہے, خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے چیلنجز اوپر سے ایک تو کوڑ اوپر سے کھجلی مثال دما. تو یہاں پہ کیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ٹوٹل ٹھپ تھا سارا. پہلے ہی ان کو جسمانی طور پہ یہ خاص ہیں, یہ کویت سماج سے, کویت گویا سے محروم ہے. اس کے بعد جب یہ سارے حالات ہوئے کووڈ کے, تو پھر ایسے بچوں کا پڑھنا پڑھانا تو بالکل ناممکن سی بات تھی. لیکن داد دینی پڑے گی ہمیں فرزانہ جی جیسی ٹیچرز کی, جنہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور ان بچوں کو رہنمائی کی. مہروشہ سے اب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مطلب کووڈ میں اس کے لیے گھر سے نکلنا بہت ہی, اور وین سے آنا مطلب رام باغ تک بہت ہی بڑا ہے, اور ہر دن آنا نہ تہد پتہ گھر وٲتِتھ یِتھِس شُرِس پتہ ٹایم دیُن وٕچھ گھر منٛز ہتن قٕسمن ہٕنٛدۍ معاملات چھِ آسان گرٕکۍ چھِ آسان آوریر چھِ آسان تتھ منٛز پتہٕ کانٛہہ ٹایم کڑُن یہ زٲنِتھ کہ أمِس بچس واتہِ اَمہِ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. ایک ایکٹیویٹی میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا, حالانکہ سۄ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ بیسک, مگر یِم زن سٲنۍ ناظریٖن چھِ, یِم زن کینٛہہ پیرنٹس آسان تِم یِمن ہٕنٛدۍ گرن منٛز یِتھ بچہِ آسان, تھوڑا سا انکریجمنٹ کے لیے یہ وَنہِ ہاے ایسے اشاروں سے ABCD برابر زیڈس تام. ٹھیک ہے, تُہۍ ؤنِو أمِس. تو اس کرو پنس جو ہمارے آصف صاحب ہیں ابھی کیمرہ مین اور فاروق صاحب, ان سے گزارش کریں گے کہ وہ پین کریں ان کو. You go A, B, C, D, E. آہستہ آہستہ. میں کیا چھُنہٕ کٔرِتھ کٔرِتھ. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ویری گڈ. تو بڑی اچھی بات. بہت اچھی. اور دوسری چیز یہ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کو پڑھائی کے علاوہ کیا اچھا لگتا ہے, کچھ پکانا یا ٹیلرنگ یا گارڈننگ, کچھ بھی جو ان کو جو ان کی ہابیز ہیں, جو ان کو اچھا لگتا ہے, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ پڑھائی چھِ زیادٕ گژھان خۄش, بیٚیہِ چھِ یہِ کران کمپیوٗٹر تہِ چھُ أمِس مطلب شوق ہیٚچھنُک واریاہ, بیٚیہِ چھِ تھوڑا بہت لِٹل بِٹ یہِ کٹنگ ٹیلرنگ چھِ وَنان, بہٕ چھَس کران تھوڑا سا تَتھ سۭتۍ تہِ, بیٚیہِ چھُ أمِس مین آرٹ. اگر امس مانو چلو ابھی ہمارے پاس وہ کینوس وغیرہ ان کا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس پیپر ہے, اگر ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ایک پیپر پہ کچھ بھی مطلب جسٹ فار دا انکریجمنٹ, اگر یہ کچھ بھی بنانا چاہیں یہاں پہ, تب تک ہم آپ سے بات کریں گے 2-4 منٹ میں, اگر یہ کچھ بنا سکتی ہیں آپ ان کو بتا دیجیے. اس کرو تامت یوزنی ابھیدانندا ہوم ات متعلق کرو اس تھوڑا بہت کات کہ کیا کیا فیسلٹیز وہاں پہ ہیں ایسے بچوں کو, اگر جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کے بچے کو ایسی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کیسے کنٹیکٹ کرے گا, کیا کیا فیسلٹیز وہاں پہ ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ تمہ یوزن سو ہوم ابھیدانندا ہوم کیا ڈفکلٹیز تم کی پرابلمز تم واریاہ زیادہ پرابلمز تہ کہ ات کیا فیسلٹیز مطلب اڑین چھنہ بچن پائی یم زن آسان دور دراز علاقہ تمن آسہ بالکل پائی کہین. اور بیٚیہِ چھُ گۄڈنیُک ساروی کھۄتہٕ ویلیوٗ چھُ گۄڈنیُک سکوٗل ییٚتہِ مطلب یم بچہِ پران, وۄنۍ کھُلے واریاہن جاین مگر سٹارٹنگ چھُ اتہِ چھُ زیادٕ پہن یہِ اتہِ چھُ ونکیٚسن یم ویجولی امپیئرڈ چھِ تِم چھِ 10 سٹوڈنٹس یمن ہوسٹل تہِ چھُ اتہِ, ہوسٹل فیسلٹی چھِ تِم چھِ روزان ہوسٹل. اور بیٚیہِ چھِ یم ہیرنگ امپیئرمنٹ یم چھِ یم تہِ چھِ تتہِ 110 110 چھِ یم سٹوڈنٹ سپیشل ایبلٹی. تہٕ یمن چھِ فیسلٹی, یمن چھِ فری آف فی, یمن چھُنہٕ بالکل نہ ایڈمِشن کانٛہہ چیٖز لگان, نہ چھُ یمن فیس ہٮ۪وان, بالکل فری آف کاسٹ. تہٕ دوٚیِم چھُ یمن فری کمپیوٹر کورس, بیٚیہِ چھِ ووکیشنل ٹریننگ اتہِ دِوان أسۍ گرلز خاص کر, تِمن چھِ دِوان کٹنگ ٹیلرنگ کے لیے, کٹنگ ٹیلرنگ. بیٚیہِ چھِ اتہِ سمارٹ کلاس روٗم, سمارٹ کلاسز, سمارٹ بورڈ ہے وہاں پہ, سمارٹ کلاس روٗم, سمارٹ لیب,
لائبریری ان کے لیے مطلب اتہ ہر کھانا چیز اصل پازیٹیوز پرابلمز اتہ مین کہ یمنی خطرہ کی دور دراز پہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ والے خطرہ ونان ہاسٹل فیسلٹی گھس روزن یمن کیونکہ تم ہیکان ایفورڈ کرت رینٹ ہاؤس کہین دیٹ تم ونان کہ ان گھس روزن اتہ مطلب دور یم ہیکان گھر گھت واپس سکول پہ تم خطر گھس روزن ہاسٹل فیسلٹی مگر یمن خطر نہیں حالانکہ آسان گوز بہ ون تہ فضانہ جی یہ کن تہ مہروش ہند ذکر کرو یہ وہنے پہ انان امس فادر اور پتہ نوان تمن پانس تہ مطلب روزگارک معاملات گھر چلاون تمہ خاطر مزور کریں مشقت کریں نوکری کریں کھانا نتہ کھانا چیز تیت پان ناون یم سۭتۍ زن گھر تہ پکہ تو پتہ یُس زن یُتھ شُر آسہِ پتہ یتھس شُرس سۭتۍ روزن پتہ مطلب مےٚ چھُ باسان بڑا قابل تحسین ہے یہ عمل. تو آپ کا جو کہنا ہے یہی کہ ہاسٹل گوس آسن ناٹ اونلی فار ویژولی امپیئرڈ یم زن قوت بینائی سے جو محروم ہے جو قوت سماعت سے یا قوت گویا سے محروم ہے وہ بھی ان کے لیے بھی ہاسٹل فیسلٹی ہو تاکہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اس سے ریلیف ہو جاتا ہے. دویم کہ اس مطلب یہ کور 2018 اپریلس مز کور یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹن اوورٹیک اچھا پانس انڈر نیوک سو مگر تن پہ بالکل سیلری کہین اس وداؤٹ سیلری اتہ 2018 سے 2000 اپریل 2018 تن پہ مطلب ہر کھانا ٹیچر جو بھی اس میں امپلائی ہے ساری 2018 سے اب تک ہماری سیلری نہیں ہے اور ہم یم تھرو تمن ونان اس کرو مشکلات ساری کھت بوڑ مشکلات. مجھے لگتا ہے کہ جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی وہ دیکھ رہی ہوں گی پروگرام ضرور یا ان کے جو ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے تو میرے خیال سے کچھ ایسا ہوا ہوگا جو ٹیک اوور میں کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں شاید ایسا کوئی معاملہ ہے لیکن ہم گزارش کریں گے معتبرہ گزارش کریں گے کہ کووڈ کے حالات میں اور ایسے بچوں کے ساتھ جو جسمانی طور خاص بچے ہیں ایسے بچوں کو پڑھانا گھر بار چھوڑ کے اور ابھی فرزانہ جی سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کووڈ کے دوران یہ گھر میں بچوں کو بلاتی تھی ان کو اسائنمنٹس دیتی تھی یا سمجھاتی تھی تو ایسے میں اگر سیلری نہ ملے یا ایسا نہیں ہے کہ سرکاری پہنچن گسان کو نہیں سو گئے مگر جو پیسہ وقت پہ بھی نہ ملے وہ بھی دقت پیدا کر سکتا ہے. ہماری گزارش ہوگی ڈپارٹمنٹ سے کہ ان کی جو تنخواہیں بند ہیں اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور جلد از جلد واگزار کی جائیں ان کی سیلریز. اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے جو وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ابھیدانندا جو سکول ہے یہ گھس آسن واریاہن جائن گھس سکول آسن مطلب جو آپ کے اسکول پہ تھرسٹ ہے لائک آپ ابھی کہہ رہی تھی 110 یہ ہیں 10 وہ ہیں 120 بچے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا یا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ شاید کپواڑہ سے ہندوارہ سے بارامولہ سے یا اننت ناگ سے کلگام سے اگر ان ایریاز میں بھی لائک نارتھ کشمیر میں ایک ساؤتھ کشمیر میں ایک ایسا سینٹر ہو جاتا یہ پیرنٹس آسان ام موجب انان شرین تم دور گژھان ضروری ہر کن جائے یسان کہ امیک تہ گژھِ کھلن کن جائے کیونکہ ساری ما ہیکن یتھن دور پٹھن یہ کانس سری نگرس من زیادہ پہن مگر یمن پیوان بچارن ساری کھت زیادہ یا تہ گژھِ ہاسٹل فیسلٹی فری روزن یمن تاکہ تم ہیکن پنن بچن تتہ تھوت اس لیے اس ساری کھت زیادہ مشکلات یہ ہاسٹل اور یہی سیلری کا ایشو ہے. باقی اور جو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے وہ دوست جو آن لائن یوٹیوب اسٹریمنگ کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک وہ اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو نوٹیفیکیشنز مل جائیں جہاں پہ ہمارے خاص پروگرام جو آتے ہیں اس پروگرام میں اس کیندرا سے وہ ان تک پہنچیں. میں کچھ نام لیتا ہوں. خورشید خان صاحب ہیں, سعدیہ بٹ ہیں, وانی مقبول ہیں, فاروق بٹ صاحب ہیں, ایک ہیں ہمارے عاشق حسین ڈار, نثار احمد, لطیف بٹ ہے, عظما اسلم ہے, نثار احمد ہے, عبد المعیز ہے, اظہر ہاشمی ہمارے بڑے خاص دوست ہیں, حافظ قریشی ہیں, وانی طاہر ہیں, خورشید نبی ہیں. سبھی نے آپ یقین جانیے کہ میں اس کو سکرال کر رہا ہوں نیچے کتنی میسیجز آئی ہوئی ہیں جنہوں نے ان کو
मुबारकबाद कही है और आपसे बड़े खुश हैं, आपको भी बहुत मुबारक दी है सभी लोगों ने कि आपने कितनी मेहनत करके इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाया है एक मिशन की तरह, और बच्चों को पढ़ाने में जो आपने दिलचस्पी दिखाई है, अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर दे। इनको भी बोलिए मेरी तरफ से शुक्रिया। जी, ये तो बस देख रहे हैं, वो तो आपका शुक्रिया तो उन तक लाइव पहुंच भी गया। अच्छा फरजाना जी, कोई जो असनाद वगैरह आपका आप जिक्र कर रही थी, एप्रिसिएशन लेटर्स वगैरह मिली हैं आपको इस हवाले से, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये मैं यहाँ पे मेरे पास है इनकी कुछ जो इनको असनाद मिले हुए हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं, आप दिखा सकते हैं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इनको मिला है। उसके बाद और भी बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट्स इन्हें हासिल हुए हैं इनके काम के लिए, और क्यों ना हो इतना नेक काम, वाकईतन ये काबिल तहसीन, काबिल करती हैं। जस्ट यूजू, बिल्कुल ये काफ़ी सारी असनाद है। और हमने एक असाइनमेंट दी थी महरूशा को, महरूशा ने शायद वो कंप्लीट की है। एक पेंसिल, खूबसूरत पेंसिल स्केच बनाया है महरूशा ने ऑन स्पॉट। ये आप इनसे कहिए आपकी ये ऐसे कैमरा की तरफ इस तरफ से रखें ताकि वो कैमरा जो हमारा है ये इसको जूम कर सके आराम से। इस के बारे में ठीक, तो ये वाला जो है बड़ा ही खूबसूरत, मैंने बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। ये भी लिखा है वेयर मास्क। वेयर मास्क। साथ ही इन्होंने हमें ये कोविड के हवाले से बड़ी खास मैसेज और खामोश पैगाम मेरे ख्याल से, हाँ, वेयर मास्क, बड़ा ही खूब, बहुत खूबसूरत। और प्रोग्राम के अब अपने आखिरी मराहिल में है, लेकिन इस एक ख़ास चीज़ के लिए मैंने भी एक ख़ास चीज़ लाई है महरूशा के लिए। आज जब मैं स्टूडियो आया तो थोड़ा सा मुझे देर हुई इस वजह से क्योंकि मुझे पता था ये स्टूडियो में आएगी, तो आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल पेन फॉर हर एज अ गिफ्ट, जो मेरी तरफ से महरूशा को इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए और इनके जो इन्होंने अभी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है उसके लिए मैं इनको देना चाहूँगा। ये थैंक यू। हाँ, थैंक यू। मैंने सुना इनका, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और ढेर सारी कामयाबियां इनके नसीब में हों। और फरजाना जी, प्रोग्राम अब अपने आखिरी मराहिल में है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे पेरेंट्स को जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनमें इनॉर्मस टैलेंट है? आप देखिए, उभारने की जरूरत है। एक ऐसा पत्थर है जिसको तराश के आप खास बनाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? ऐसे पेरेंट्स को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको नहीं पता है कि हमारे बच्चे मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनको पता स्कूल नहीं है कोई इनके लिए, या लेकिन उनको चाहिए कि वो हमारे स्कूल आए, वहाँ पे उनका फ्यूचर भी बन सकता है अच्छे से। हर एक चीज़ वहाँ पे, हर एक चीज़ उनको फैसिलिटी है वहाँ पे, हर एक तरीके से। बस तालीम से महरूम न रहे, और घर पे ना बिठाए, इनका भी फ्यूचर है अलग। और अब इनसे पूछेंगे कि ये इस प्रोग्राम के हवाले से 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगी, या अपने नाजरीन के साथ या उन पेरेंट्स के साथ जो इस ऐसे बच्चे जिनके घर में हैं, लेकिन जो जिस वक्त ये बता रही होंगी आप उसको साथ साथ ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये वन कि गरन मज बच्चे तिमन वन तुम स्कूलस मज तुम पढ़ो, तुम मा बिहू गरस मज कहीं अभिदानंदा होम स्कूल स्कूल यू तब पर्न हर एक सब्जेक्ट पर्न इंग्लिश उर्दू हर कह सब्जेक्ट पर्न तुम स्कूल मा बिहू गरन मज कहीं अ फ्यूचर। बस तुझे वन कि घरन मज मा बिहू बच्चे कहीं ना अम टाइपिक मतलब यमन ही टाइप मतलब वन अम बच्चे घरन में पाई कहीं तिम सन स्कूल में पढ़न तिम पकन मान खो ज्यादा असल। वेरी गुड। अच्छा इमन वनो तुम कि जन शुर मोबाइल से ज्यादा अटैच पान गोड़ अटैच तक ज्यादा गोडनिच का दोम चीज जन शुर ज्यादा तिमन खतर मा वन कह कि मुजर में पता यह मुजर?
जो ना मिस यूज करन कि बेसिकली यमन ये फोन यमन थावान यमन खतर ज्यादा जरूरी यम हेकान पन्न गरकन से तथ पे कॉल वॉल वीडियो कॉल करित मा हेकान कथ वथ करित कहीं यम हेकान तथ पे तिमन सतन कांटेक्ट करित असल मैसेज त्रित यमन खतर वारिया मगर यम मिस यूज तम करान ज्यादा कहीं ना बाकी वनान कि अस कर ज्यादा ये यूज कहीं यम नुकसान वात असाइनमेंट तथ पे कर ज्यादा यूज कर। बहुत बहुत खुशा महिदीन का हमारे प्रोग्राम में आना, फरजाना सजाद गुल का हमारे प्रोग्राम में आना हमारे लिए फख्र की बात है कि ऐसे लोग जब एक मिशन के तौर पे कोई ऐसा काम कर दिखाते हैं जो ज़ाहिरन नामुमकिन सा लगता है। आज महरोशा महिदीन अगर आज हमारे प्रोग्राम में है तो ये फरजाना जी की मेहनत का नतीजा है, इनके वालिदैन की मेहनत का नतीजा है। और जिन घरों में भी जिन वालिदैन के ऐसे बच्चे हैं जो जिस्मानी तौर पे ख़ास हैं, उसको कमज़ोरी ना समझिए, उस कमज़ोरी को ताकत बनाने के लिए अभिदानंदा जो हमारा स्कूल है, अभिदानंदा होम, वहाँ पे उनके साथ रुजू कीजिए, आपके बच्चे को मुफ्त तालीम वहाँ पे हासिल होगी और हर कोई फैसिलिटी वहाँ पे है एक्सेप्ट इनका कि ये इनकी सैलरी का इशू है। वो हमने मैडम जो सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर हैं उनसे हमने गुजारिश की है कि इनकी जो सैलरी है वो बागुजार की जाए। आपका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना जी और महरोशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। प्रोग्राम में आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।